سیقول السفہاء۔ اس جز میں تقریباً پہلے جز کی طرح 16 رکوع ہیں، اس سے چند آیات زائد ہیں، اور آیت نمبر 142 سے یہ جز شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 252 سورہ بقرہ کی یہاں تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جز ہے۔ پہلے جز میں اختتام پر بات یہاں پر مکمل ہوئی تھی کہ یہ بنی اسرائیل، یہ امت تھی، یہ گزر گئی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ بنی اسرائیل یہ امت تھی جو گزر گئی، اس کا وقت گزر گیا، اس کو ہم نے بڑا وقت دیا، 2000 سال اس کو دیے کہ یہ اپنے رستے کو سیدھا کر لیں، لیکن انہوں نے اپنی کجروی کو نہ چھوڑا، ہماری کتاب کے ساتھ استہزاء کیا، ہمارے انبیاء کو قتل کیا، ہمارے ساتھ انہوں نے غداری کی، بے وفائی کی۔ ان کو ہم نے بڑی ڈھیل دی، اب ان کا وقت پورا ہو چکا، لہٰذا اب یہ امت تھی، یہ گزر گئی، اب تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اور اب قیامت تک تمہارا وقت رہے گا، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ہمیں اس اعزاز کے بعد اس کی ذمہ داری کا احساس کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو امت گزر گئی، اب تمہیں امت مسلمہ بنایا گیا، اس کا ایک بہت بڑا اقدام تھا جو اللہ نے پیش کیا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے، اور اس اسنا میں خواہش یہی تھی کہ کسی طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت مل جائے، حکم آ جائے تو میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لوں۔ یہ چاہت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اور ان تمام پیشن گوئیوں کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیا، اور اس جز کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب نادانوں میں سے، بے وقوفوں میں سے لوگ کہیں گے، یہود میں سے، منافقوں میں سے، کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر وہ آج تک تھے، 16-17 مہینے نمازیں ادا کرتے رہے، اب اچانک کیا ہو گیا؟ اللہ نے جواب دیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، تب بھی حکم اس کا تھا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، تب بھی حکم اللہ کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے گا، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے، اور اس حکم کو مانتے وقت اس بات کی پرواہ نہ کی جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ یہود نے بہت ستایا، بہت تکلیف دی اس بارے میں، یہاں تک کہا کہ ارے جو تمہارے لوگ 16-17 مہینے یہاں پر نمازیں ادا کرتے کرتے مر گئے تو وہ سارے کیا دوزخ میں جائیں گے؟ اگر یہ قبلہ غلط تھا، تمہاری نمازیں ضائع ہو گئیں۔ تو اللہ نے اس کی تسلی فرمائی اپنے بندوں کی اور فرمایا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ جب وہاں رک کر کے نماز ادا کی تب بھی اللہ کا حکم تھا، اب یہاں نماز رک کر کے ادا کرو گے تب بھی میرا حکم ہے۔ اصل بات اللہ کا حکم ماننے پر ہے، تو اللہ کسی اپنے بندے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ بات آگے چل کر اس رخ تک پہنچتی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب کے پاس یہ بات لکھی ہوئی موجود تھی کہ ایک نبی آئے گا، نبی آخر الزماں، اور وہ قبلہ تبدیل کروائے گا۔ یہ نشانی پوری ہو گئی، ان کو مان لینا چاہیے تھا کہ اب یہ نبی آ چکا ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ضدی اور پرلے درجے کے ہٹ دھرم لوگ تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر ہم سے ارشاد فرمایا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے عبادت کرتا ہے، سب نے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں میں سبقت کرو، بس تمہارا یہ کام ہے، تم نیکیاں کیے جاؤ، ان کی پرواہ نہ کرو۔ پھر یہ تحویل قبلہ کا چیپٹر یہاں پر کلوز ہوتا ہے، اس کے بعد بات آگے چلتی ہے، اور پھر ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 152 کے بعد، جہاں پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یعنی جب تمہیں مشکلات پیش آئیں، مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ جب تمہیں قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ملا تو ایک تو انٹرنلی تمہیں یہود اور منافقین ستائیں گے، اور دوم اب تمہارا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ تم نے جس قبلے کی طرف رخ کیا ہے وہاں پر 360 بت مشرکین مکہ نے نصب کیے ہیں. اب تمہارا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ تمہیں وہاں واپس جانا ہے اور وہاں جا کر اللہ کے گھر کو پاک و صاف کرنا ہے. اس کام کے لیے تمہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، جہاد کرنے پڑیں گے، بھوکا رہنا پڑے گا، بیوی بچوں کی قربانی دینی پڑے گی، کاروبار کو ترک کرنا پڑے گا، کھیتی تیار ہوگی لیکن تم سے کہا جائے گا نکل جاؤ، اللہ کے راستے میں تمہیں نکلنا پڑے گا. تو ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ سے مدد طلب کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے پہلے صبر کرنا اور دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی کرنا. اگر تم نے یہ کر لیا ان اللہ مع الصابرین، تو میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے. اگر تم صبر کرتے ہو تو تمہارے لیے خوشخبری ہے. لہٰذا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان آیات میں جہاد پر ابھار رہا ہے. ان قریب حکم ملنے والا ہے، تمہیں نکلنا پڑے گا اور اللہ کے گھر کو پاک و صاف کرنا ہوگا. اور اس گھر کے بارے میں پھر فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ جو وہاں پر ہیں یہ اللہ کے شاعر ہیں. جب وہاں پر جاؤ حج اور عمرہ کرنے تو پھر ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی دوبارہ سے مینٹیلٹی ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ واپس جانا ہے، وہاں پر جا کر حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، اس گھر کو پاک و صاف بھی کرنا ہے. تمہارا اصل مشن اب یہ ہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسے اپنے بندوں کی تربیت فرمائی ہے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد ان کو اس بات پر لگا دیا ہے کہ اب تمہیں واپس جا کر مکہ مکرمہ کو، اللہ کے گھر کو پاک و صاف کرنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہود کے بارے میں مزید سرزنش ہے، جہاں پر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ یہ جو ان کے بڑے ہیں جب یہ قیامت کے دن پہنچیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، تو جتنے یہود کے بڑے بڑے علماء ہیں یہ سارے اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے. یہ کہیں گے تمہاری وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. تو جو پیروی کرنے والے تھے وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، آج یہ ہم سے بیزار ہیں، ہم دنیا میں جا کر ان سے بیزار ہو جائیں گے. لیکن اللہ فرمائے گا اب کوئی موقع نہیں ملنے والا، اب تمہارے علماء بھی اور تمہارے پیروکار سارے کے سارے جہنم میں جا کر جلیں گے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ رزق کو کھاؤ اور پیو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بات آگے بڑھتی ہے اور اس کے بعد یہود کی مزید سرزنش ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا ہے. دیکھو آگ پر صبر کرنے کو تیار ہیں، کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ. اس کے بعد آیت نمبر 177 آتی ہے جو آیت البر کہلاتی ہے. اس آیت کا ترجمہ سن لیں، یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے اس جز کے اندر. نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو بندہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور وہ اپنے مال کو محبت کے باوجود خرچ کرتا ہو قریبی رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مساکین پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو جب کر لیں تو اس کو پورا کر جائیں، اور وہ لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہیں تنگدستی میں اور تکلیف میں اور بوقت جنگ میں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے دعوے کو سچا کر دکھایا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں. یہاں سے پھر مسلسل آیات چلتی ہیں جن میں احکام اور مسائل آتے ہیں، اور یہ احکام اور مسائل تقریباً آیت نمبر 178 سے لے کر 242 تک مسلسل چلتے ہیں. ان مسائل کے اندر رمضان کے مسائل ہیں، ان کے اندر رمضان کی راتوں کے سلسلے میں احکامات ہیں کہ اب تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. اس کے علاوہ سحری کے متعلق احکامات ہیں کہ سحری کرنے کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے تم کر سکتے ہو. اس کے بعد کچھ مسائل بتائے جاتے ہیں وصیت کے، اور پھر قصاص کا مسئلہ بتایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی طویل مفصل جو ہے وہ احکام کی آیات موجود ہیں جن کا تعلق ہے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے ساتھ. یعنی کہ
طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، بیوہ کے سلسلے میں احکامات، بچوں کی تربیت، جب کہ میاں بیوی الگ ہو جائیں، طلاق ہو جائے تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، کون خرچ اٹھائے گا، کتنا عرصہ اٹھائے گا، بچے کو دودھ کتنا عرصہ پلانا ہے، اس قسم کے سارے مسائل مسلسل ان آیات میں جو تقریباً 242 نمبر تک مسلسل یہ مسائل چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جز ختم ہونے کے قریب ہے، تو وہ آخری جو 2 واقعات ہیں وہ میں سنا کر مکمل کرتا ہوں، کیونکہ باقی احکامات اور مسائل تو پھر ہم بعد میں بھی انشاءاللہ تعالی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ آج ہم سننے جو جا رہے ہیں یا جو ہم نے سنا ہے وہ کیا چیز تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، ایک قوم کا ذکر ہے کہ جو اپنے گھروں سے نکل گئے موت کے ڈر سے۔ آیات خاموش ہیں، احادیث میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے، البتہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگ کرنے سے گریز کرتے تھے، اور انہیں یہ تھا کہ ان کا نبی انہیں جنگ کا حکم دے گا، تو وہ اپنے گھروں سے نکل گئے کہ اگر یہاں رہیں گے تو جنگ پر جانا پڑے گا، لہٰذا ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے فرمایا تم سب کے سب مر جاؤ۔ وَهُمْ أُلُوفٌ، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے بندوں کو مار دیا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا، ان کو بتانے کے لیے کہ تم جس موت سے بچنا چاہتے ہو وہ موت تو تمہیں میں بستر پر بھی دے سکتا ہوں، وہ موت تو میں تمہیں جہاں تم بھاگ کر جاؤ وہاں بھی دے سکتا ہوں، موت سے بچ نہیں سکتے، لہٰذا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میرے رستے میں نکلو، میرے رستے میں جہاد کرو، اس سے تم بچ کر جاؤ گے تو موت تو پھر بھی آنی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر وہ لوگ جو ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاد پر جانے سے ڈر لگتا ہے، تو ان کو سنا دو کہ وہ خالد جس نے ان گنت جہاد اور قتال کی جو ایکسپیڈیشنز تھے ان میں شرکت کی ہے، وہ اپنے بستر پر مر رہا ہے، وہ خالد اپنے بستر پر مر رہا ہے۔ وہ بزدل کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ جہاد پر جانے سے موت آ جائے گی؟ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، جہاں لکھی ہے وہیں پر آئے گی، لہٰذا ڈرو نہیں، بزدلی مت دکھاؤ۔ پھر اس جز کا اختتام ہوتا ہے، مزید بنی اسرائیل کی سرزنش ہے، لیکن ان کے اچھے لوگوں کی تعریف ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل میں اپنے نبی سے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اللہ کے راستے میں جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے طالوت علیہ السلام کو ان کا لیڈر بنا دیا۔ تو کہنے لگے کہ ہم طالوت کو نہیں مانتے، یہ غریب آدمی ہے، آپ کسی بڑے مالدار آدمی کو بناتے تو ہم مانتے۔ بہانہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے، جسم بھی دیا ہے، طاقت بھی دی ہے، ہنر بھی دیا ہے، صلاحیت بھی دیا ہے، لہٰذا اب تمہیں اس کے پیچھے قتال کرنا ہوگا۔ اس کے قتال کی نشانی یہ ہے کہ آسمان سے تابوت آئے گا، تابوت سکینہ، جس کو آرک کہا جاتا ہے، آرک آف دا کووننٹ۔ یہ بائبل میں بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ واقعات کیوں بتائے جاتے ہیں؟ بائبل سے جو ملتے جلتے ہیں، تاکہ بنی اسرائیل کا ایمان آئے اس بات پر کہ یہ قرآن اسی رب کی کتاب ہے جس نے تورات اور انجیل کو نازل کی ہے۔ آرک آف دا کووننٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آج بھی اس پر ریسرچ ہوتی ہے، بائبل کے جو اسکالرز ہیں وہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہے، اس کا کیا ہوا۔ البتہ قرآن اس بارے میں بتاتا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ باقیات تھے اس کے اندر، اس تابوت سکینہ کے اندر، اور اس تابوت سکینہ کو نشانی بنایا گیا کہ یہ فرشتے لے کر آئیں گے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ طالوت اللہ کے حکم سے تم پر بادشاہ مقرر ہو گیا، بادشاہ مقرر ہو گیا۔ اس کے بعد طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چلو ہمیں جالوت سے جنگ کرنی ہے۔ جالوت جس فوج کا سپہ سالار تھا، وہ فوج بڑی ہی کوئی جنگجو قسم کی فوج تھی، اور وہ بڑے لمبے چوڑے قسم کے لوگ تھے۔ اگر بائبل پڑھنے والے جانتے ہیں، گولیت کہتے ہیں اس کو، جالوت کو گولیت کہتے ہیں۔ بائبل کی زبان میں گولیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا لمبا تھا، اتنا چوڑا تھا کہ اس کو دیکھ کر ہی لوگ کانپتے تھے، اس سے کون لڑے گا۔ تو اللہ رب العزت کے یہ بندے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں جہاد پر جانا ہے تو ایک آزمائش تمہاری رستے میں ہے، وہ آزمائش یہ ہے کہ درمیان میں ایک نہر آئے گی، اس میں سے پانی نہیں پینا۔ جس نے پانی پیا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا لڑائی پر، اور جس نے نہیں پیا وہ ہمارے ساتھ جائے گا، مگر یہ کہ ایک گھونٹ پینا ہے تو ایک چلو پینا ہے تو پی سکتے ہو۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اللہ کے حکم پر رک جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جو پانی یا کھانا ہم لینے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے شر بن جائے۔ مثال کے طور پر روزہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا اور پانی آپ کے لیے شر ہے تو حلال، لیکن ابھی جائز نہیں ہے، حرام ہو گیا اس وقت تک جب تک اللہ اجازت نہ دے دے۔ تو بہرحال وہ بہت کم ہو گئی تعداد۔ صحیح مسلم میں ہے کہ 313 بچ گئے، صرف 313 بچ گئے طالوت علیہ السلام کے لشکر میں، جنہوں نے نہر کو پار کیا صحیح سالم۔
اور اب جب یہ وہاں پہنچے لڑائی کے لیے تو وہ بہت بڑی فوج تھی اور یہ صرف 313 تھے. یہ وہی تعداد ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تھی بدر کے دن. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. 313 کا عدد پھر آیا. اللہ رب العزت نے وہاں بھی فتح دی اور یہاں بدر میں بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی اپنے بندوں کو. بہت بڑی فوج کو شکست دی اور جو جالوت تھا اس کو داؤد علیہ السلام نے, جو طالوت علیہ السلام کی فوج میں تھے, انہوں نے قتل کیا. بائبل میں ہے کہ انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو قتل کر دیا, جبکہ وہ بہت بڑا دیو ہیکل قسم کا فوجی تھا. لیکن جب اللہ مدد کرے تو بڑی بڑی فوجیں پسپا ہو جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اختتام اسی بات پر کیا ہے کہ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور کرتا رہتا ہے. کبھی کسی کی حکومت ہوگی, کبھی کسی کی ہوگی. حالات بدلتے رہیں گے, دن بدلتے رہیں گے. تم اس میں ایک بات یاد رکھنا, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک کو فنا ہے, اگر بقا ہے تو صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کا. اس کے بندے بن کر رہو. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہے. یہاں پر یہ جز ختم ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ.